علامہ ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عاصم عبید بن عمیر لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، پیدا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں ہوئے تھے، لیکن اس وقت چھوٹے بچے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر سکے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور اقدس میں ان کا علمی کمال اس قدر ہو گیا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور آپ خود اندازہ کر لیجئے ان کے علمی وقال کا، علمی جلال کا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے عظیم المرتبت صحابی وہ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کا درس واعظ و نصیحت سنا کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے اور بڑے وجیح شکل انسان تھے، بڑے خوبصورت نوجوان۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صحابی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ شیشہ دیکھ رہی ہیں اور وہ اپنے حسن پر نازاں ہو کے کہتی ہیں کہ اگر میں یہ حسن کسی مرد کے سامنے ظاہر کر دوں تو کیا وہ میری فریفتگی سے بچ سکے گا، میری محبت اور عشق سے بچ سکے گا؟ تو فوراً سے ان کے شوہر کہتے ہیں ہاں، اگر عبید بن عمیر لیثی کے سامنے تم اپنی اس شکل کو بھی ظاہر کرو، اپنے اس حسن کو بھی ظاہر کرو، بن سنور کے اس کے سامنے بھی جاؤ، تو بھی وہ تمہارے اوپر فریفتہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے جال میں نہیں پھنسے گا، وہ تمہارے چکر میں نہیں آئے گا۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے، اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر آپ مجھے ایک سازش رچانے کی اجازت دے دیجئے۔ عورت ہے نا، وہ تو پھر شیطان سے بھی بڑے بڑے جال بچھاتی ہے۔ جب کسی کو اپنے مکر میں پھنسانا ہو، فریب میں پھنسانا ہو، تو وہ تو پھر ایسے ایسے جال بچھاتی ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، شیطان بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا ہی کیا ہے۔ یہ تو شیطان بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے دماغ میں بھی نہیں آتا۔ ایسے تو اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا جو مکر ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی بہت بڑا۔ قرآن مجید جس کو کہہ رہا ہے بہت بڑا مکر ہوتا ہے ان کا، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنا بڑا مکر ہوتا ہوگا۔ بلکہ اندازہ کیا کر لیجئے، بہت سارے بیت رہے ہیں، بہت ساروں کے ساتھ بیت رہی ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ جب کوئی عورت کچھ منوانا چاہتی ہے تو وہ کیسے کیسے فریب کرتی ہے۔ تو بہر کیف انہوں نے کہا جی آپ مجھے ایک سازش کرنے کی پھر اجازت دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، جاؤ کرو مکر۔ اب وہ خاتون حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہیں، حلقہ درس لگا ہوا ہے، تو کہتی ہے حضرت جی میں نے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، وہ ہے ایک ذاتی نوعیت کا، اس لیے علیحدگی میں مسئلہ پوچھنا چاہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ مسجد نبوی کے ایک کونے کی طرف تشریف لے گئے۔ اب جب وہ کونے میں لے کر آپ کو گئی تو اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا، بن سنور کے آئی تھی، اپنا حسن ظاہر کیا اور پھر کہا کہ میں آپ کے اوپر فریفتہ ہوں اور آپ کی خلوت چاہتی ہوں، آپ کا قرب چاہتی ہوں۔ اب ایک مرد کے لیے، جوان مرد ہو، اس کے لیے ایک خوبصورت عورت کی دعوت ہی سازش کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو جس وقت اس نے دعوت دی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میرے چند سوالات ہیں، اگر ان کا آپ نے صحیح جواب دے دیا تو پھر میں آپ کی شرط کو قبول کر لوں گا۔ اس نے کہا بالکل جی فرمائیے کیا سوالات ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا سوال یہ ہے، جس وقت ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہوں، اس وقت اگر تمہیں زنا کرنے کا موقع ملے کرو گی؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے جواب، یہ بتاؤ تمہیں قبر میں لٹا دیا جائے، منکر نکیر تمہارے سرہانے کھڑے ہوں
اور اس وقت تمہیں زنا کرنے کا موقع اگر ملے، یا کیا ہوا زنا تمہارے اوپر اس وقت تھوپا جانا ہو، اس وقت تم پسند کرو گی؟ اس نے کہا نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، اس کیفیت میں، اس حالت میں کون اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا، قیامت کے دن ابھی تمہارا نامہ اعمال تمہیں ملا نہ ہو، پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں ملتا ہے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، کامیاب ہوتی ہو یا ناکام ہوتی ہو، ابھی قیامت کی ہولناکی میں ہو، اس وقت اگر تمہیں موقع ملے زنا کرنے کا، کر لو گی؟ اس نے کہا نہیں نہیں واللہ، یہ کون کر سکتا ہے ایسے، اس وقت تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکوں گی۔ اسی طرح آپ نے میزان کے بارے میں فرمایا، اسی طرح آپ نے پل صراط کے بارے میں فرمایا، اسی طرح آپ نے جہنم کے بارے میں فرمایا۔ اس نے ہر جواب پر کہا نہیں، اس وقت قطعاً میں یہ پسند نہیں کروں گی کہ میں زنا کروں۔ آپ نے فرمایا جب ان سارے مواقع پر تم زنا کو پسند نہیں کرو گی تو آج پھر تم کیوں پسند کر رہی ہو زنا کو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ابھی ملک الموت آ جائیں، عین زنا کے وقت ملک الموت آ جائیں، تو تم پھر زنا کو کیوں پسند کر رہی ہو؟ اللہ رب العزت نے تمہیں حسن و جمال دیا ہے، تمہیں انعامات سے نوازا ہے، فاتق اللہ یا امت اللہ، اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو۔ بس یہ جملے اس کے دل میں گھر کر گئے۔ اب جب وہ واپس گھر آئی تو شوہر نے پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگی انت بطال و نحن بطالون، ہم بھی بیکار زندگی گزار رہے ہیں اور آپ بھی بیکار زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل زندگی تو عبید بن عمیر گزار رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ایسی نماز کی پابند بنی، ایسی عبادات و ریاضات میں مصروف ہوئی کہ ان کے شوہر پھر کہتے تھے کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے کیا کیا ہے میری بیگم کے ساتھ کہ ایک نظر دیکھ کر ان کو ایسا بنا دیا ہے۔ پہلے یہ ہر رات دلہن کے روپ میں ہوا کرتی تھی، حسن و جمال کو نکھارتی تھی، بنتی سورتی تھی، اب تو یہ راہبہ زاہدہ بن گئی ہے، اب تو اس کی اس طرف توجہ ہی نہیں رہی، اب تو دنیا داری کا اس کے اوپر اثر ہی نہیں رہا، آخرت ہی سے یاد ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب دل میں خوف خدا ہو، جب اللہ کی تعلیمات بندے کے اوپر حاوی ہوں، تو پھر انسان عورت کے فتنے میں بھی گرفتار نہیں ہوتا۔